بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین، سال 2020 کے زخم ابھی تازہ ہی ہیں کہ 2021 کے آغاز کے ساتھ کچھ اور نئے زخم لگ گئے۔ اردو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جب 3 قد آور ہستیاں اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ بزرگ شاعر حضرت رحمان جامی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی شگفتہ تحریروں سے مسکراہٹ بکھیرنے والے نریندر لوتھر چل بسے اور اردو فارسی کے عظیم محقق ڈاکٹر ضیاءالدین شکیب نے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور لندن میں آخری سانس لی۔ ایک کے بعد دیگرے یہ ایسے صدمے ہیں جنہیں بہرحال اردو دنیا کو جھیلنا ہے۔ حضرت رحمان جامی نہ صرف شاعر تھے بلکہ نقاد اور افسانہ نگار بھی۔ ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں۔ ان کا نعتیہ کلام عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ وہ ایک عاشق رسول تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت قاری محمد عبدالعلیم بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن تھے۔ حضرت رحمان جامی جو استاد شاعر تھے، اسلامی علوم و فنون، تاریخ و سیرت، بین المذاہب و مسالک پر اپنے تحقیق کے لیے مشہور تھے۔ آپ کے 2 نعتیہ اشعار محبت ہی محبت ہیں محمد مصطفیٰ میرے، محبت ہی محبت ہیں محمد مصطفیٰ میرے، زمانہ بھر کے رحمت ہیں محمد مصطفیٰ میرے۔ مجھے رحمان جامی فخر ہے امت میں ہوں ان کی، مجھے رحمان جامی فخر ہے امت میں ہوں ان کی، جہاں میں میری عظمت ہے محمد مصطفیٰ میرے۔ جناب رحمان جامی کی عمر 87 سال تھی۔ ان کا شمار حیدرآباد کے بزرگ شعراء میں ہوتا تھا۔ ان کا نام عبدالرحمان تخلص جامی اور قلمی نام رحمان جامی ہے۔ وہ 8 اکتوبر 1934 عیسوی کو ضلع محبوب نگر میں پیدا ہوئے۔ وہ کثیر التصانیف شاعر کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتے تھے۔ اب تک ان کی 12 شعری مجموعے زیر اعتبار سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں اور ان سب پر انعامات و اعزازات نوازے گئے۔ وہ مختلف انجمنوں سے وابستہ رہے اور ان کی حرکیاتی شخصیت سے اہل اردو نے بھرپور استفادہ کیا۔ ڈاکٹر شکیب، جنہوں نے گزشتہ 50 سالوں سے لندن میں اردو کی شمع روشن رکھی تھی، دماغ کے اسٹروک کے بعد کوما میں تھے۔ پروفیسر بیگم فاطمہ پروین کے مطابق ڈاکٹر شکیب تاریخ، زبان اور ادب پر غیر معمولی عبور کے حامل تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سپوت تھے، ڈاکٹر زور کے شاگرد تھے اور حیدرآباد سے بے پناہ محبت تھی۔ آرکائز سے وابستہ تھے۔ ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر لندن میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وہ لندن یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے۔ لندن میں انہوں نے کئی یادگار سیمینارز کا اہتمام کیا۔ وہ ہر سال حیدرآباد آتے اور مختلف ادبی محفلوں کی رونق بن جاتے تھے۔ ڈاکٹر نریندر لوتھر اردو اور انگریزی زبان کے مائع ناز ادیب تھے۔ وہ IAS آفیسر رہے۔ انہوں نے ایک طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے اردو ادب کی ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ وہ سابق ریاست حیدرآباد اور اس کے حکمرانوں کی تعلیم، ادب، ثقافت اور ادب پر اپنے کام کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ 1991 عیسوی میں چیف سیکرٹری آندھرا پردیش کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کا تعلق اگرچہ پنجاب سے تھا، تاہم وہ ہندوستانی پنجاب کو منتقل ہو گئے۔ حیدرآباد کو انہوں نے اپنا وطن ثانی بنا لیا تھا۔ وہ ان قلمکاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے فرضی کردار بھاگمتی کو تاریخ کا حقیقی کردار ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی۔ حیدرآباد نے ان تمام ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جمعرات 21 جنوری کو گواہ اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی تعزیتی نشست میں انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم میں اب تک 20 ہندوستانیوں کو شامل کرنے کی اطلاعات کے درمیان یہ اطلاع بھی موصول ہوئی ہے کہ ان ہندوستانیوں میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ونے ریڈی بھی شامل ہے، جس کا وائٹ ہاؤس میں اسپیچ رائٹنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے تقرر ہوا ہے۔ ونے ریڈی کا تعلق کریم نگر ضلع کے حضور آباد منڈل کے پوٹی ریڈی پیٹا گاؤں سے ہے۔ ونے ریڈی کے والد نارائنا ریڈی جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، 1970 عیسوی میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔